پورے پاکستان میں اس وقت سب کی نظریں پاکستان کی یوتھ پہ ہیں۔ گلگت بلتستان وہ واحد خطہ ہے جنہوں نے جنگ اپنی خود لڑی، خود پاکستان کا انتخاب کیا، اس کے باوجود آج بھی گلگت بلتستان کے لوگ پاکستان کا پرچم بغیر کسی مفاد کے بلند کر رہے ہیں۔ جہاں خواتین کی بات ہوتی ہے، وومن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے، تو ہم سلائی کڑھائی تک کیوں رہ جاتے ہیں؟ آپ سب لوگ کہتے ہیں کہ فرقواریت ختم ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی سر، وہ سلیپر سیلز میں وقت آئے گی تو وہ ایکٹیو ہوگی۔ یہ جو جنگ ہے یہ بلوچ یا پنجابی کا جنگ نہیں ہے، یہ بلوچ یا سندھی کا جنگ نہیں ہے، یہ بلوچ یا پشتون کا جنگ نہیں ہے، یہ بلکہ پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کا جنگ ہے۔ گلگت بلتستان میں انجینئرنگ اور میڈیکل یونیورسٹی کیوں نہیں بنائی گئی ہے ابھی تک؟ ہم کیوں جائے صوبائی، ہم پنجاب کیوں جائے، ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے کیوں جائے وہاں پہ؟ پتہ ہے وہاں پہ فیڈرل سے کوئی بجٹ پیسے نہیں مل رہے تھے، میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ سے بڑی مشکل سے 5 کروڑ روپے دیا تھا، پھر بھی ہمارے ہی بچے پڑھ رہے تھے، میں نے کوئی کس ڈپارٹمنٹ سے اٹھایا کوئی کس ڈپارٹمنٹ سے، کیونکہ وہاں یوتھ رہ رہی تھی۔ جی آپ کیا کہیں گے سر، کس سے سوال کریں گے؟ سوال میری ریکویسٹ ہے تھوڑا مختصر رکھیں گے تاکہ پھر ہمارے ٹائم میں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیف منسٹر صاحب، رسانی صاحب، ہمارے جو ادھر آئے ہیں مہمان خصوصی، ان کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو یہ سوال میرا یہ ہے کہ گورنر صاحب گلگت بلتستان مہدی اسرار صاحب اور گلبر خان صاحب یہاں پر بائسکوٹ ایسوسیشن کے لیے آج تک یہاں پر گلگت بلتستان میں کوئی دفتر نہیں ہے۔ 100 کنال زمین جو ہے شمع خالد کے دور میں جو گورنر تھے آج سے کئی سال پہلے، اس وقت ہم نے 100 کنال زمین ادھر ایف سی کالونی میں منظور کرائے تھے، بعد میں وہ کدھر گئی کدھر نہیں گئی، اس کے PC1 بھی بن گیا، PC4 بھی بن گیا، پیسے بھی منظور ہو گئے اکاؤنٹ میں گورنمنٹ کے، ہمارے پاس ریکارڈ پورا موجود ہے۔ جبکہ 2010 میں ادھر خطرناک قسم کا آتاباد میں جو فلڈ آ گیا، اس وقت ہمارے سیکورٹس نے کام کیا، بائی سیکورٹ نے اس جگہ میں جا کر۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ زمین کب ملے گی؟ زمین ابھی گرل گائیڈس کو کچھ 20 کنال زمین الاٹ ہو گئی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا حوصلہ آ گیا ہے۔ ابھی سیکورٹ کو بھی ہمیں دینا چاہیے، بائی سیکورٹ کو ادھر ہمارے گلگت بلتستان میں سب سے پہلے ایمان شاہ صاحب یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، ذرا متوجہ ہو، یہ میرے شاگرد کو ہم بیٹوں سے اوپر سمجھتے ہیں، ہمارے شاگرد بریگیڈیئر سے بھی اوپر چلا جا کر دوبارہ ریٹائر بھی ہو گئے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کا سوال آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سوال نواب صاحب سے ہے۔ نواب صاحب، ہم گلگت بلتستان والے 5ویں نمبر پہ صوبے میں آتے ہیں، لیکن ہم آئین کا حصہ نہیں ہیں۔ آپ سے میرا سیاسی سوال یہ ہے کہ آپ پاکستان کا 4تھا صوبہ ہیں، آپ کو تو پاکستان کے آئین کے اندر جو حقوق ہیں وہ ملتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہاں پہ کلنگز ہو رہی ہیں، انریسٹ ہے۔ کیا ہماری جو علاقہ ہے یہ واحد علاقہ ہے جہاں سے ہم پاکستان میں شامل ہونے کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں؟ either we are wrong or we are right۔ کیا آپ یہ سوال کا جواب دے دیں کہ آپ کے ادھر جو پنجابی بیچارے مزدور کلنگ ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کیا آواز اٹھائیں گے؟ جیسے ہمارے بزرگ نے سوال کی جی بی کے حوالے سے، اور میں آپ کی قربانیوں کو ایز اے پاکستانی، بلوچستانی نہیں، بلوچ نہیں، ایز اے پاکستانی میں سراہتا ہوں۔ یقیناً آپ لوگوں نے اس ملک کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کے امن کے لیے کئی جنازے اٹھائے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی کہ نمائندگی انشاءاللہ جی بی کو ضرور ملے گا، تو یہ انشاءاللہ تعالی اسمبلی فلور پر بھی اس کا ہم بھرپور طریقے سے اس کو سپورٹ بھی کریں گے تاکہ آپ لوگوں کی بھی جتنی بھی نمائندگی ہے وہ ہو۔ اور میرے خیال سے ہمارے جو ڈیولپمنٹل کی ہے، ایک کی یہ ہے کہ ہم مختلف صوبے کریں اور ان کو ہم پیرللی ڈیولپ کریں۔ دوسرا سوال جو آپ نے کہا کہ بلوچستان میں قتل و غیرت ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط تعصب دیا جا رہا ہے بلوچستان کے اس لا اینڈ آرڈر سچویشن کو، کہ حال ہی میں موسیٰ خیل کے میں 29 لوگوں کو بسوں سے اتار کر شہید کیا گیا، تو اس چیز کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا چیز یہ ہے کہ یہ کون کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کس لیے ہو رہا ہے، دوسرا چیز، اور اس کو کون فروغ دے رہا ہے۔ پہلا چیز یہ ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں بسوں سے اتار کر انہیں شہید کیا گیا ہے، ان کی شناختی کارڈ چیک کر کے انہیں بے دردی سے شہید کیا۔ کیا ان کے شناختی کارڈ پہ لکھا تھا کہ بھائی یہ پنجابی ہے؟ کیا ان کے شناختی کارڈ پہ لکھا تھا کہ یہ بلوچ ہے؟ کیا ان کی شناختی کارڈ پہ یہ لکھا تھا کہ یہ پٹھان ہے یا ہزارہ ہے، سندھی ہے، جو بھی ہے؟ لیکن اس کے شناختی کارڈ پہ ایک لفظ ضرور لکھا تھا، وہ تھا پاکستانی نیشنل آئیڈینٹی کارڈ۔
تو اس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو جنگ ہے یہ بلوچ یا پنجابی کا جنگ نہیں ہے, یہ بلوچ یا سندھی کا جنگ نہیں ہے, یہ بلوچ یا پشتون کا جنگ نہیں ہے, یہ بلکہ پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کا جنگ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں. دوسری طرف جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس کو فروغ دے رہے ہیں, آج کل آپ سب کو پتہ ہے جی بی میں الحمدللہ جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے سوشل میڈیا کا بڑا انفلوئنس ہے, تو یہ 5th وار جنریشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, تو اس کو پروپیگنڈا کی طرح بھی استعمال کرنا جانتے ہیں لوگ اور اس کو فروغ دے رہے ہیں. لہٰذا بات سیدھی سی ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو جی بی کے لوگوں سے پیار ہے, پنجاب کے لوگوں سے پیار ہے, سندھ کے لوگوں سے پیار ہے, اور بلوچستان اتنا ہی جیسے کہ بلوچوں کا ہے اتنا ہی پنجابیوں کا ہے, اتنا ہی سندھیوں کا ہے, اتنا ہی مختلف جتنے بھی ہمارے اقوام اس ملک میں بستے ہیں ان سب کا ہے. بہت شکریہ, بڑا تفصیلی جواب دیے. ابھی 22 کارڈ کی زمین کا ذبیح اللہ صاحب آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ ان کا یہ سوال ہے کہ 22 کارڈ کو کچھ عرصہ قبل زمین الاٹ کی گئی ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ زمین ابھی تک انہیں دی نہیں گئی. تو بہرحال یہ اگر ابھی آپ جواب نہیں بھی دے رہے تو کم سے کم یہ ان کو بلا لیں بعد میں آپ اس کے اوپر بات کر لیں تسلی سے آپ کے لیے, کیونکہ اور بھی کوشچن ہے. وہ بچی کا سوال تھا کہ ایجوکیشن سیکٹر کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, تو ان دو چیزوں پہ تھوڑی سی بات کیجیے گا. دیکھیں عرفان صاحب, میں یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے جو جی بی اسکور, لیکن میں سیم صاحب سے ریکویسٹ کر لوں گا, ان کی ایک میٹنگ میں سیم صاحب سے کروا لوں گا, اور سیم صاحب سے میں ڈسکس کر کے جو متعلقہ سیکٹری ہیں وہ ان کو بلا لیں گے. رہی بات وہ ہماری ایجوکیشن کے حوالے سے, دیکھیں یونیورسٹی جو ہے فیڈرل سبجیکٹ ہے, لیکن ریسنٹلی وہاں ایک یونیورسٹی کا ایشو آیا تھا, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ فیڈرل سے کوئی بجٹ پیسے نہیں مل رہے تھے. میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ سے بڑی مشکل سے 5 کروڑ روپے دیا تھا, کیونکہ حالانکہ وہ سبجیکٹ ہمارا نہیں ہے فیڈرل کا ہے, لیکن پھر بھی ہمارے ہی بچے پڑھ رہے تھے. میں نے کوئی کس ڈپارٹمنٹ سے اٹھایا, کوئی کس ڈپارٹمنٹ سے, کیونکہ وہاں یوتھ رہ رہی تھی, یوتھ پڑھ رہی تھی. میں ایک یوتھ کا نمائندہ ہونے کے خاطر میں نے وہاں ان کے لیے جنگ لڑا. اسی طرح ابھی ریسنٹلی میری مسلم نوی صاحب سے ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے, میں نے وہاں پہ خواتین اور یوتھ کے لیے ان سے ایک لیٹر لکھا. اس نے کہا مجھے ایک لیٹر لکھ کے دینا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. وہ نگر جو نہیں ہے, نگر کا وہ ایک گراؤنڈ بنا ہوا ہے, ادھر ہم انشاءاللہ پی سی بی وہاں پہ ایک گراؤنڈ بنائے گی. اس نے مجھ سے یہ وعدہ کیا یوتھ اور خواتین کے لیے. میرا سوال سر یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو مین ایشوز ہے, 2 ہماری اور ہماری ٹیم نے بڑی ریسرچ کی اور اسٹڈی کی, تو 2 ہم نے ایشوز مین اور ان کو فکس کرنے کے لیے ایک سجیشن ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو سر پہلا ایشو وہ ہے یہ فرقہ واریت. آپ سب لوگ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت ختم ہوئی ہے, ختم نہیں ہوئی سر, وہ سلیپر سیلز میں ہے, وقت آئے گی تو وہ ایکٹیو ہوگی. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بالکل ریڈیوس کرے اور منیمائز کرے. دوسرا ہے سر ڈرگ ایڈکشن کا کشروٹ سے لے کر نگرل تک. سر آج تک کوئی پریمپٹیو میجرز ان کو بالکل منیمائز کرنے کے لیے نہیں لیا گیا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں سر ابھی آپ نے اس سے پہلے کیا کیا اور آگے کیا کریں گے, لیکن ہمارا جو سجیشن ہے وہ بالکل, میر صاحب بھی ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر انہوں نے فٹ بال بھی کھیلی, ہم نے دیکھے بھی آپ کے میچز. تو ہم سر یہ چاہتے ہیں کہ گلگت کے اندر اسپورٹس کی نمائندگی ہے وہ نہیں ہے انٹرنیشنل لیول اور نیشنل لیول میں بھی نہیں ہے بدقسمتی سے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سر آپ کی اگر آپ کے ساتھ مل کر اگر کوئی ایسے کلب یا اکیڈمیز ہمارے نوجوانوں کے لیے کھولے تو آپ. بہت اچھے سوال ہیں دونوں نوجوان کے, وہ آگے ہم چل کے جواب لیتے ہیں. جی آپ کا کیا سوال ہے, مختصر سوال کیجیے. السلام علیکم, میرا نام اعظم باری ہے, تعلق کشروٹ سے. میرا گلہ ہمارے چیف منسٹر سے ہے جن کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں کہ وہ اپنے نوجوانوں کی آگے بات سنے کہ وہ میرے نوجوان کیا کہنا چاہتے ہیں. وہ آئے بھی نہیں, نہ انہوں نے یہ گوارا سمجھا کہ میرے نوجوان کیا کہنا چاہتے ہیں. میرا ایک اور گلہ ہے جو ہے یہ نگر یوتھ کے جو بھائی, ان بھائی سے اور فواد بھائی, اسپیشلی فواد بھائی سے میرا گلہ ہے. یہ انہوں نے ہر ایک ایشو کے اوپر بات کی, کسی نے بھی اس ایشو پہ بات نہیں کی بھائی گلگت بلتستان میں انجینئرنگ اور میڈیکل یونیورسٹی کیوں نہیں بنائی گئی ہے ابھی تک. ہم کیوں جائے صوبائی, ہم پنجاب کیوں جائے, ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے کیوں جائے وہاں پہ. میں اپنے گھر کا سب سے بڑا بیٹا ہوں. مائی فادر ڈائڈ when I was in 5th class. 2016 میں میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی. اب میں اس گھر کا سب سے بڑا بیٹا ہوں. ناؤ گلگت بلتستان میں مجھے وہ اپورچونیٹیز نہیں مل رہی ہے, مجھے جانا پڑے گا پنجاب پڑھنے کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ کے. اگر اس دوران کچھ ہو جاتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بھی سر یہ وہاں اوپر لکھا ہوا ہے ڈیولپمنٹ, یہ بہت بڑا لفظ ہے سر. جس شہر میں لائٹ نہ ہو اس شہر میں آپ ڈیولپمنٹ کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کے بڑے ویلڈ پوائنٹ ہیں. اصل میں مختصر سوال کی درخواست اس لیے ہے کہ تاکہ آپ کی پوری بات ہم دکھا سکیں ٹی وی پہ. آپ اتنی محنت سے بات کر رہے ہیں
تو مختصر ہو تاکہ وہ دکھائی جا سکے. جی اویس میری نام ہے, کراکون اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا میں جنرل سیکرٹری ہوں. سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹریٹری میں جب ایک کوئی بھی پالیسی بنتی ہے تو پھر وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق بنتی ہے. چونکہ گلگت بلتستان ایک ڈسپیوٹ ٹریٹری ہے, اٹ از ناٹ پارٹ آف پاکستان. آپ کے چیف جو جسٹس ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سوشل جو ہمارے ایکٹیو بندے ہیں, جو ہمارے یوتھ کے ایکٹیو بندے ہیں, ان کے اوپر شیڈول 4 لگے گا تو پھر وہ کیسے ایکٹیویٹیز اپنی جاری رکھیں گے؟ ابھی یہ سوال تو میں کروں گا, لیکن مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا, کیونکہ یہاں پر فریڈم آف اسپیچ کی قلت ہے. ڈسپیوٹ ٹریٹری میں یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, یہ سارے سوال ہم آپ کی گورنمنٹ سے لیں گے. آپ کا کیا سوال ہے؟ بس آخری اس کے بعد ایک سوال کیا ہمارے پاس, کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا. سر ہم بات کرتے ہیں وومن امپاورمنٹ کی یا پھر یوتھ امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو ہمارے میگا پروجیکٹس ہیں, جس طرح یہاں پر گلگت کے اندر سیف ڈرنکنگ کا ایشو ہے, اسی طرح جو ہمارے میگا پروجیکٹس ہیں بجلی کے اوپر جو ہمارے پروجیکٹس ہیں, ہیزل پاور پروجیکٹ ہے, اسی طرح ہمارے پاس نل 16 میگا واٹ ہے. یہ ہم دیکھیں تو یہ کرپشن کے نظر ہو چکے ہیں یہ پروجیکٹس. یہ ہم 2012 سے سن رہے ہیں کہ ہیزل جو ہے وہ 16 میگا واٹ جو ہے وہ بن رہا ہے, لیکن ابھی تک اس کے اندر کوئی اسٹرکچر جو ہے 48% جو ہے اس کی پیمنٹ ہو چکی ہے, لیکن ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ وہاں پر کوئی کنسٹرکشن ہوئی ہو. اسی طرح ہیزل پاور پروجیکٹ کی ہم بات کرتے تھے, وہاں پر بھی کوئی کنسٹرکشن نہیں ہے. تو یہ میگا پروجیکٹس اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ علاقہ ڈیولپ ہو جائے, علاقے کے اندر ڈیولپمنٹ آ جائے. لیکن یہی پروجیکٹ جو ہے اگر کرپشن کے نظر ہوں گے تو ہم پھر کس سے گلا کریں گے, ڈیولپمنٹ کس طرح ہوگی؟ تو ان کرپشن کی سدباب کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات, یہاں پر میرے ایک بھائی نے بات کی کہ یہاں پر ڈرگ کے حوالے سے بات کی ہے, تو یہاں پر کسی ایک مخصوص علاقے کا نام لینا, کسی ایک محلے کا نام لینا, یہ ظلم ہے. یہ ڈرگ کا ایشو پورے گلگت بلتستان میں ہے, پورے پاکستان میں ہے. یہ صرف گلگت نگر یا کشروٹ والے نہیں کر رہے ہیں, اس کا نہ کسی علاقے کے ساتھ تعلق ہے, نہ کسی مسلک کے ساتھ تعلق ہے. یہ پورا ہمارا سب کا مسئلہ ہے, ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے. اور اس کے ساتھ باپ کے لیے نگر میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں, میرے پاس 450+ یوتھ ہے, میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نگرل سے ڈرگ کے خلاف مہم کا آغاز کرتا ہوں. آپ آئیں میرے ساتھ, اپنے علاقے سے ہم ڈرگ کا سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرنا چاہیے, ہم مہم کا آغاز کرتے ہیں. باقی میں تمام یوتھ ریپرزینٹیٹیو سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں میرے ساتھ, اس مہم میں میرا ساتھ دیں. ہر چیز ہم گورنمنٹ کے اوپر چھوڑ نہیں سکتے, آپ آئیں اور میرا ساتھ دیں اور اس میں میرا ہاتھ مضبوط کریں. یہ وہ سوالات تھے جو گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے ذہنوں میں ہیں. ڈیفینیٹلی بہت سے سوالات ہیں, لیکن بہرحال آج کے سیشن میں یہی وہ سوالات تھے جو ہم لے سکے پروگرام کے ٹائم کی وجہ سے. اب میں ایمان شاہ صاحب سے کہوں گا, ایمان شاہ صاحب جو اس کیبنٹ کے اندر ہیں, کہ وہ ان سوالوں کے اوپر اپنے اختتامی جواب دیں, اور اگلی دفعہ ہم دوبارہ گلگت آئیں گے اور بہت سارے نوجوانوں سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ سوال بھی لیں گے اور ان کے جواب بھی لیں گے. ایمان شاہ صاحب, آپ ان ساری چیزوں پہ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی اور بجلی, بالکل آپ کی بات صحیح ہے. انشاءاللہ حکومت اس پہ کام کر رہی ہے. اگلے 2 سال میں گلگت شہر سے لوڈ شیڈنگ کا انشاءاللہ مکمل خاتمہ ہو جائے گا. گرڈ سٹیشن پہ کام شروع ہو گیا ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا, گلگت, ہنزا اور نگر کو ایک گرڈ پہ لایا جائے گا. لوڈ شیڈنگ ہوگی تو تینوں اضلاع میں ہوگی, لائٹ آئے گی تو سب میں آئے گی. یہ 2 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا. ڈرگس کے حوالے سے میرے بھائیوں نے بات کی, معظم نے بات کی, اور اعظم آئی تھنک آپ ہیں, انہوں نے بھی بات کی. بہت بڑا ایشو ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ یوتھ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں ڈرگس کے حوالے سے. نہ اس پہ ہمارے دین میں اس کی نہ گنجائش ہے, نہ شریعت میں ہے, نہ اخلاقیات میں ہے. اس کے لیے میں علماء سے بھی گزارش کروں گا, ہمارے مولانا صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جمعے کے خطبوں میں یہ بھی اپنا کام کرے, یوتھ اپنا کام کرے, حکومت اپنا کام کرے گی, سوشل ویلفیئر کی منسٹری ان کا بھی کام ہے, یہ بھی انشاءاللہ بڑے زبردست طریقے سے کام کرے گی. ANF والے اپنا کام کریں گے, پولیس والے اپنا کام کریں گے, اور ہم سب مل کے ANF پولیس پہ نظر رکھیں گے. اگر اس میں کسی نے کوئی کوتاہی کی تو ہم پھر سب ڈنڈے لے کے ان کے پیچھے پڑ جائیں گے انشاءاللہ. آپ کے ساتھ